معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات، حضرت علامہ و مولانا ابو الحقانی علیہ رحمہ کا یہ بیان، جنہوں نے ایسی ایسی حدیثیں پڑھی ہیں، ایسے ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ سن کر کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضرات آئیے سماعت فرمائیے۔ انی شہید علیکم وانی معدکم علی الحوض وانی انظر الیک وانا فی مقامی ھذا۔ ہاں بخاری شریف ہے، بخاری شریف ہے، صفحہ 578 ہے۔ ذرا اس صفحہ کھول کے اس کو دکھا دینا، ہے کہ نہیں؟ جو کہتے بخاری شریف بخاری شریف۔ ہاں بھائی توجہ سے سنو۔ کیا اچھا سنیے، آپ لوگ بغداد شریف کوئی گئے ہیں؟ اس میں کوئی بھی گئے ہیں یا محفل میں کوئی نہیں گئے؟ نہیں، بغداد شریف گئے ہیں؟ بغداد، ہاں سبحان اللہ۔ دیکھو نعیم بھائی 2 وقت گئے ہیں، اور نعیم بھائی میرے پیر مفتی اعظم کا کرم ہے کہ میں 7 وقت گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جنگ سے پہلے بھی گیا، جنگ کے بعد بھی گیا۔ ایک مرتبہ گئے تو ہمارے ساتھ جو کچھ زائرین تھے نا، کہا رے بھیا چلو تو غوث پاک کے مدرسہ میں۔ کہا کیجیے گا؟ پڑھیے گا۔ مجھے پڑھانے والا کون ہے جو پڑھائے گا؟ جی۔ کہا تو کیا کیجیے گا جا کر؟ چلو نا، پہلے چلو تو میرے ساتھ۔ تم نے کتاب نہیں پڑھی، ہم نے پڑھی ہے نا، کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی میرے مدرسہ میں پڑھا نہیں اور میرے درس میں بیٹھا نہیں، مر ہے ایمان والا، بولو ہے ایمان والا، اور ایمان والا کسی دن میرے مدرسہ سے گزر جائے گا تو گزرنے والے کو اللہ جنتی بنا دے گا۔ ارے چلنا غوث پاک کے مدرسہ میں تو چل، دیکھیں میرے غوث کا مدرسہ کدھر ہے، گزرنے والا جنتی ہو جائے۔ مصطفیٰ کے تنے بے ساجا کا ساجا دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوائے زیبا تیرا۔ فاتحہ پڑھتے پڑھتے میں گیا، ایک اللہ کا ولی ہے بابا بہلول دانا، ہے نا نعیم بھائی؟ بابا بہلول دانا۔ میں نے فاتحہ پڑھی، اب فاتحہ پڑھنے کے بعد کہا بابا میں نے حدیث میں پڑھی ہے کیا کہ زندہ کم دیتا ہے قبر والا زیادہ دیتا ہے۔ ہاں میں حدیثوں میں پڑھا ہوں، آپ کو بھی سناتا ہوں کہ زندہ کم دیتا ہے قبر والا۔ تو میں نے کہا بابا سنیے، میں نے یہ بھی کتابوں میں تاریخ میں پڑھا ہے کہ آپ جب حیات ظاہری میں تھے تو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کے ہاتھوں سے جب حیات میں تھے ظاہری میں، تو آپ نے 1 دینار میں جنت کا 1 محل بیچا ہے۔ اب تو پاور بڑھ گیا ہے، قبر میں چلے گئے ہیں، ہم تو انڈیا سے آئے ہیں، ہم تو عراقی نہیں ہیں، اتنے دور سے آئے ہیں، پاور بڑھ گیا، ہم کو نہ دیجیے گا 1 محل۔ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قبر سے آواز آ رہی تھی، جاؤ جاؤ تم کو بھی جنت کا 1 محل دے دیا گیا ہے۔ محبت سے تو بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں زندہ کم دیتا ہے، قبر والا زیادہ دیتا ہے۔ سرکار جتنا حیات ظاہری میں دیتے تھے اس سے زیادہ مدینے کے سرکار آج دے رہے ہیں۔ بھائی سنو، پہلے بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے، اور اس سے پہلے اچانک مشکات شریف کی ایک حدیث سناؤں گا، جب یہ سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ مشکات شریف 2 جلد، باب وفات النبی، باب وفات النبی، یعنی سرکار کے وصال کا بیان ہے کہ نہیں مشکات شریف میں۔ جب وقت پورا ہو گیا تو اللہ نے کہا حبیب، اے حبیب اب ٹائم آپ کا پورا دنیا میں، دنیا والا ٹائم پورا ہو گیا، آ جاؤ مولا کی طرف آ جاؤ۔ جب بلایا، اور ہمیں یہاں میلاد کمیٹی والوں نے بلایا، کہیں گے حضرت لیلۃ القدر میں آنا ہے، تو تاریخ بتائے گا، اور نہیں بتائے گا تو ہے جلسہ شب 27 کو، اب میں جاؤں شب 21 کو، تو کم ہوگا۔ تاریخ بتانے سے پہلے جلد دعوت دینا، تاریخ نہ بتانی ہوگی۔ تو اللہ نے جب حبیب کو بلایا تو تاریخ نہ بتائی ہوگی کہ کب آنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کل کون کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا۔ ارے بدھو، نبی کی بات کرتا ہے، تم نبی کا غلام جانتا ہے؟ نہیں جانتا ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، روح کون نکالتا ہے؟ جلدی بولیے، روح کون نکالتا ہے؟ ارے بولو نا۔ اسرائیل، کیا نام ہے؟ تو اسرائیل معاذ اللہ، اللہ کی بندہ ہے، بولو نا بندہ۔ ارے فرشتہ بھی بندہ ہے نا، تو بندہ ہے، تو یہ کہتا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو کل اہل حدیث سے پوچھنا کہ جب کوئی نہیں جانتا تو اسرائیل جانتا ہی نہیں کہ مرے گا کون، تو روح کس کی نکالے گا؟ ابھی جانے گا تب نہ روح نکالے گا کہ حیدرآباد میں کون مرے گا، بمبئی میں کون مرے گا۔ تو اس بدھو سے پوچھو جب اسرائیل کو پتا ہے تو ہمارے نبی کو کیوں نہیں پتا ہے؟ سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا نہیں سمجھے تو اور سمجھو، سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ نے کہا ملک الموت جاؤ میرے حبیب کی روح لے کر آؤ، تو ملک الموت اللہ اللہ 1,00,000 فرشتہ لیا۔ کتنا فرشتہ جی؟ 1,00,000 فرشتہ لے کر گئے حضور کی روح لینے، 1,00,000۔ اور گئے تو حضور کا جو گھر ہے، حضور کا گھر معلوم ہے کہاں ہے؟
نہیں معلوم ہے؟ ارے حضور کا جو مزار شریف ہے نا وہی نا حضور کا گھر تھا جی. اتنے سنی بھولے بھالے ہیں, وہی گھر حضور کا ہے. تو گئے ملک الموت, 1,00,000 فرشتہ لے کر اللہ نے بھیجا تھا نا, تو گئے تو نبی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے, اندر جا ہی نہیں رہے کیونکہ بھیجا اللہ نے ہے. مگر قرآن میں آیا لا تدخلوا بیوت النبی, بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں داخل ہونا حرام ہے. کیسا نبی, میرا نبی, کہ اللہ ادب بتا رہا ہے کہ میرے نبی کے گھر میں جائے گا کیسے. سبحان اللہ, بغیر اجازت کے نہ جانا, اور خبردار دروازے پہ دستک بھی نہ لگانا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, دیوار کے باہر سے آواز دینا, دستک لگانا, بیٹھے رہو جب میرا حبیب چاہے آئے گا, جب میرا حبیب چاہے. سبحان اللہ. تو ملک الموت کو تو بھیجا, اب ملک الموت دروازے کے باہر کھڑا, اللہ نے بھیجا, مر جائیں کیسے, تو داخل ہونا حرام. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے قدر و شان اہل بیت. تو ملک الموت نے سوچا جائیں کیسے, اللہ نے بھیجا تو جائے کیسے. مر اندر بارگاہ میں جبریل امی تھے. جبریل امی نے عرض کیا, یا رسول اللہ ملک الموت دروازہ کے باہر کھڑا ہے, ما استاذن الادمین قبلک ولا یستاذن الادمین بعدک. یا رسول اللہ وہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے, کسی کے گھر جانے کے لیے آپ سے پہلے پوچھ کر نہ گیا ہے, اور نہ آپ کے بعد کسی کے گھر پوچھ کر جائے گا. حضور آپ کی اجازت ہو تو اندر آئے, اجازت نہ ہو تو جیسے آیا ہے ویسے واپس جائے. کیا شان میرے نبی کی. بولو بولو, یہ نبی کا پاور ہوا کہ نہیں, بولتے کیوں نہیں ہو, بولو نبی کا پاور ہوا نا. تو حضور نے اچھا باہر کھڑا ہے, اجازت چاہتا, دو تو اجازت کاہے کو آیا ہے, دو اجازت کیوں آیا ہے, دو اجازت. تو ملک الموت جب اندر گئے تو جاتے ہی کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ. بولو سب آدمی کیا کہا, ارے سنی کی طرح بولو, سنی ہو سنی بولو, السلام علیک یا رسول اللہ. ملک الموت جب ہماری آپ کی روح نکالنے آئے گا تو سلام کرے گا, چہرہ دیکھتے ہیں حالت خراب, اور سلام سلام. حضور نے جواب کے بعد کہا کیسے آنا ہوا جی, ملک الموت کیسے آنا ہوا. عرض کرتے ہو حضور میری مجال کہ میں آ جاؤں, آیا نہیں ہوں حضور, آیا نہیں ہوں. ان اللہ تعالیٰ ارسلنی الیک, اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا اس لیے آیا ہوں. کہا کیوں بھیجا, کیوں بھیجا. تو اب ملک الموت کا جواب سنیے, حدیث شریف ہے, کوئی کھیل کی بات نہیں, حدیث شریف ہے. ملک الموت نے کیا کہا, کہا یا رسول اللہ, اللہ نے تو بھیجا آپ کی روح نے لے, مر ان امرتنی ان اقبض روحک و ان امرتنی ان اترک. حضور روح لینے اللہ نے بھیجا ہے, مر اجازت ہوگی تو روح نکالوں گا, اجازت نہ ہوگی تو خالی واپس جاؤں گا. بتاؤ, پوچھ رہے تو موت پر نبی کا اختیار ہوا کہ نہیں ہوا. ملک الموت ہم سے آپ سے پوچھے گا, ملک الموت ہم سے آپ سے پوچھے گا, ایک کان نہ ادھر نہ ادھر, ماں روئے رونے دو, بیوی آنسو بہائے بہانے دو, ملک الموت کو اس سے کیا لینا دینا ہے. ہاں البتہ توبہ کر کے مرو گے تو رونے والے روتے رہیں گے, ہم مسکراتے ہوئے قبر میں جائیں گے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھاگ سکے یہ سراغ لے کے چلے. حضور اجازت ہے, ملک الموت حضور اجازت ہے. تو جبریل نے کہا حضور اللہ انتظار فرما رہا ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, اللہ انتظار فرما رہا ہے. تو حضور نے مما امرت بہی, اے ملک الموت, اے ملک الموت, اللہ نے جو حکم دیا دیری کیوں کرتا ہے, جلدی کرو, جلدی کرو, جلدی کرو. تو جب حکم ہوا نبی کا, دیکھیے نبی کا حکم ہے تو ٹھنڈے دل سے سنو. نبی کی روح ملک الموت نے نکالی. کل نفس ذائقۃ الموت, ایک آن کے لیے ہے کہ نہیں, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, عمل ہو گیا ایک آن کے لیے. اور ملک الموت نے سوچا کہ روح تو نکل گئی, قانون پہ عمل ہو گیا, اب روح رکھے کہاں. نبی کی روح ہے نا, کوئی معمولی انسان کی نہیں ہے, نبی کی ہے نا, اعلیٰ علیین میں, وہ تو غلاموں کے روحوں کی جگہ ہے بھیا. تو عرش اعظم پہ وہ تو شب معراج نبی کے قدموں کے تلے پامال ہو چکا ہے. جنت میں وہ تو نبی کے غلاموں کے لیے ہے, رکھے کہاں. تو ملک الموت نے سوچا قانون پہ عمل ہو گیا, اس سے اچھی جگہ کہاں ملے گی, جہاں سے نکالے ہو وہیں رکھ کیوں نہیں دیتے. کہا جہاں سے نکالو وہیں پلٹا دو. تو جہاں سے روح نکالی گئی تھی پھر اسی جگہ نبی کی روح رکھ دی گئی. تو جیسے نبی زندہ تھے ہمیشہ کے لیے پھر سے زندہ ہو گئے. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرما
फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि है रास्ते में जा बदा खाने वाले। हमारा नबी जिंदा, बोलो हमारा नबी, वापस से हमारा नबी। और अहले हदीस का जो बानी है हिंदुस्तान में, जिसको कहते हैं मौलवी इस्माइल देहलवी, तक़वियतुल ईमान में अहले हदीस के बानी ने लिखा कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तौबा, बोलो ना माज़अल्लाह। जो कहे नबी मर के मिट्टी में मिल गए, वो उसके यहाँ रिश्ता जायज़ होगा? बोलो ना, रिश्ता जायज़ होगा? उसको बेटी देना जायज़ होगा? उनके यहाँ खाना जायज़ होगा? उनका बेटी लाना जायज़ होगा? जो हमारे नबी को मुर्दा कहता है और उसके यहाँ आप रिश्ता करते हो, कैसा ये सुन्नी है जो कहे नबी जिंदा है वो हमारा भाई है? हमारा नबी जिंदा। अच्छा देखो कैसे जिंदा, अभी बताता हूँ नबी जिंदा कैसे। अच्छा एक वाक़या पहले फिर बताता हूँ नबी जिंदा कैसे। हाँ, बुखारी शरीफ से साबित करता हूँ, सुबहान अल्लाह। और जो हदीस पढ़िए ना अभी कब्र वाली बाकी है, भी सुनाता हूँ, सुनो तवज्जो से। एक पीर साहब थे, पीर, सच्चे पीर, सच्चे। हाँ, आजकल वाला पीर नहीं, बहुत से पीर ऐसे हैं कि एक पीर, एक मुरीद है, उसका 4 पीर है इस दौर में। बोलता है मुझसे भी मुरीद है, मुझसे भी मुरीद है, मुझसे भी मुरीद है। अरे कैसा मुरीद है तू? पीर से एक ना होता है जी। हाँ, तलब कहीं कहीं हो सकता है, मगर पीर तो एक ही ना होगा। ये बोलेगा एक मुरीद है, उसका 4 पीर है। हाय हाय, तो बेचारा मुरीद किसको देगा? इधर देगा कि इधर? जितना कमाएगा सब पीर ले जाएगा। नहीं, एक पीर रहे तो अच्छा है। क्यों? सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो एक पीर साहब है, सच्चे पीर, बहुत पहले का वाक़या है। नाम था हज़रत शमशुद्दीन। मंगल का दिन था, इंतकाल हो गया, जनाजा जा रहा था, तो एक बुढ़िया रास्ते में मिल गई। बुढ़िया ने कहा लोगों किसका जनाजा है? अहबाब ने कहा बुढ़िया तुमको पता नहीं, पीर साहब मर गए, पीर साहब का जनाजा है। तो बुढ़िया ने कहा वाह मियाँ, दुनिया में थे पीर, अब मर गए मंगल के दिन। बड़े पीर साहब थे तो जुमा के दिन क्यों ना मरे? इतना कहना था। अल्लाह के जलाली वनी का जो जनाजा जा रहा था ना, उठ के ताबूत पे बैठ गए। कहा बुढ़िया जुमा के दिन ही मरूंगा मैं। लो भैया, हल्का अहबाब ने पाते शरीयत बात, शरीयत का ख्याल रखिए, तो फिर लेट गए। फिर बुढ़िया ने कहा, फिर उठ के बैठ गए। जब अल्लाह का वली जिंदा है, वो भी नबी के सदका में, तो जब नबी के सदका में वली जिंदा है, तो बोलो हमारा नबी जिंदा नहीं है? सुनाओ, सरकार का विसाल हो गया, जिंदा है। घर में छोटा सा घर है ना हुजूर का, अरे देखने में ना छोटा है, मगर वो तो रहमत इलाही का मरकज है। ये घर दर है उसका, अल्लाह फरमाते ये घर दर है उसका जो घर दर से पाक है। मुजदावासी सलाह अच्छे घर की है, सुभान अल्लाह। तो जनाजा रख दिया गया। और बताओ सुन्नी भाई, नमाज जनाजा किसने पढ़ाई हुजूर की? तो 2 तरह की रिवायत है, गौर से सुनिए, गौर से। 2 तरह की रिवायत है। एक रिवायत यह है कि हुजूर का जनाजा रख दिया गया, फरिश्ते जमाअत दर जमात अंदर जाते और जनाजा के पास खड़े होके कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या बात है ना? सलाम पढ़ते, सब सलाम पढ़ते चले जाते। ये बोलते सलाम ना पढ़ाओ, फरिश्ते आके सलाम पढ़ रहे हैं। लो, असल सरकार तुम्हारा सलाम नहीं चाहते, हम सुन्नियों का चाहते हैं। कि नहीं? अबे सबका सलाम कबूल भी तो नहीं होता है ना। तुम्हारा झगड़ा कोई सलाम है, तुम्हारा सलाम नहीं चाहिए, झगड़ा में नहीं कहते हो, तुम्हारा सलाम नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो हुजूर को उनका सलाम ही नहीं पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा सलातो वस्सलाम अलैका रसूलल्लाह। फरिश्तों के बाद आया नंबर सहाबी का। एक एक 2-2 सहाबी अंदर जाते, जनाजा के पास खड़े होते, कहते अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सब सलातो सलाम पढ़ के वापस आ जाते। मैंने तस्वीर में पूछा, ए नबी के सहाबियों, जब मरता आदमी तो नमाज जनाजा होती है और हुजूर पे सलाम पढ़ा जा रहा है, तो कहा जनाजे की नमाज उसकी होती है जो हमेशा के मर जाता है, हमारा नबी जिंदा है, जनाजे की नमाज कहाँ है? बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार जी लगा कर कह दो या रसूल अल्लाह। नबी जिंदा कैसे? एक सबूत और, एक सबूत और। हाँ, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 13 में है एक हदीस और। नबी जिंदा कैसे? ये बुद्धू लोग जब से सऊदी का रियाल, अमेरिका का डॉलर खा खा करके मोटे होने लगे, नबी को मुर्दा लिखने लगा। हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारा नबी जिंदा है। बोलो हमारा नबी जिंदा है। सुनो कैसे जिंदा, भी बताता हूँ। बुखारी जिल्द अव्वल पारा 13 है। जब हुजूर का विसाल हुआ ना, देखो बाप मर जाए, बाप तो बाप जो माल छोड़े, बैंक में छोड़े, ज़मीन छोड़े, घर छोड़े, तो वारिसों का हिस्सा है ना,
فلیرسو عصبا، تو جو حقدار ہے وہ اپنا بانٹ لے، بھائی بھی لے، بہن بھی لے، جو حقدار ہے لے۔ تو جب حضور کا وصال ہوا تو حضور نے کچھ نہ چھوڑا سوائے باغ فدق کے۔ مدینہ شریف میں کھجور کا باغیچہ تھا، تو حضرت فاطمہ گئی۔ یہی شیعہ لوگ اعتراض کرتا ہے، بدھوا کو پتہ نہیں ہے، اگر معلوم ہو جائے تو یہ اعتراض کرنا چھوڑ دے گا، ہے کہ نہیں؟ تو گئی فاطمہ حضور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا اے اللہ کے محبوب، اے یار غار، میرے والد کے یار غار، باپ نے جو مال چھوڑا اس کو ہم بہنوں میں بانٹ نہ دیجیے۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا فاطمہ کیسی بات کرتی ہے؟ نبی نے فرمایا نورث ما ترکنا صدقۃ، فرمایا اے صحابیوں، میرے بعد جو میرا مال ترکہ میں چھوٹے گا، میرے اسباب میں وارثوں میں نہ بٹے گا، بلکہ وہ مال پورے غلاموں کے لیے صدقہ ہوگا۔ کیونکہ مال کیوں صدقہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مال اس کا بڑھتا ہے جو مر جاتا ہے، نبی زندہ ہے، ترکہ میں مال کیسے بڑھے گا؟ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسیان کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اور اس کی اجواز کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ پھر بھی بدھوا کا ہوتا ہے توبہ توبہ، ارے اسی برس نہیں چھپتی ہے، آج بھی کتاب چھپ رہی ہے، مارکیٹ میں بک رہی ہے، بچو ان سے، بچو ان کے سائے سے بچو۔ ہم ایک مرتبہ 5ویں بار جب حج کرنے گئے تو ملک شام کا ایک عالم ملا، تو عربی میں ہم نے پوچھا ان اہل حدیث غیر مقلد کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو اس نے عربی میں کہا کہ اس کے سائے میں بیٹھنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو ہم بریلیوں سے بھی آگے بڑھ گیا، بھائی کہا تو مولانا کہا سائے سے بھی بچو ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا، یہ اتنے گندے لوگ ہوتے ہیں۔ توبہ توبہ، سچی بات ہے، جو نبی کا گستاخ ہوگا اس کے سائے سے بچنا چاہیے۔ بولو بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ اب سنو حدیث جو بخاری شریف کی میں نے پڑھی تھی، اب سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میں نے 6 سال تک درس بخاری دیا ہے، اور درس بخاری چھوڑے ہوئے مجھ کو تقریباً 25-30 سال ہو گئے، 26-27 سال ہو گئے۔ ہم نہیں پڑھاتا ہوں مگر پڑھاتا ہوں مدرسوں میں نہیں، جلسوں میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اور اسی وقت کمپیوٹر میں جو حدیث سب محفوظ کر دیا تھا، مولا کے کرم سے میک پر آیا، بریلی کا اسٹیشن دبایا، کمپیوٹر چالو ہو گیا، مدینہ سے حدیثوں کا آنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، ذرا جی لگا کر بول دو سبحان اللہ۔ سنیے حدیث پڑھ چکا، اب ترجمہ سنیے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ محبوب آ جاؤ، تو جو 4 دن باقی تھے جانے کو، تو حضور گئے اپنے چچا کی قبر، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں نا، سرکار کی چچا کی قبر احد پہاڑ کے دامن میں ہے نا۔ تو کیوں گئے؟ تو فرماتے ہو صلی علی قتل احد بعد 8 سنین، 8 سال ہو گئے تھے شہید ہوئے۔ کیسے سال ہو گئے تھے؟ اب پھر سے نبی گئے چچا کی قبر پہ، اور چچا کی قبر پہ جا کے ہاتھ باندھی، اور ہاتھ باندھنے کے بعد پھر سے حضور نے نماز جنازہ پڑھی۔ اے بھائی 4 دن کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ بغیر جنازے کے دفن ہو جائے تو 3 دن کے اندر نماز جنازہ قبر کے پاس جا کے پڑھ سکتے ہو، 4 5 10 دن کے بعد نہیں، یہ 8 سال کے بعد نماز جنازہ تو ہو چکی تھی، تو پھر حضور کیوں گئے؟ تو وہ حضور کا اختیار ہے، بولو حضور کا اختیار۔ کیوں کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، نبی نے نماز جنازہ میں مغفرت کی دعا ہے، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، اللہم اغفر لحینا و میتنا، تو ہاتھ اٹھا دیتے دعا فرما دیتے۔ یہ ہاتھ باندھ کر کیوں دعا کرنے لگے نبی؟ اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کچھ ٹوپی داڑھی والے پیدا ہوں گے کہ جب میرا غلام قبر کے پاس جا کر ہاتھ باندھے گا اور فاتحہ پڑھے گا تو کہے گا سنی قبر پجوا ہو گیا، تو میں نے ہی ہاتھ باندھ دیا کہ جب نبی قبر پجوا نہیں تو غلام کیوں قبر پجوا ہو جائے گا؟ میں نے یاد باندھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بلا سمجھے پڑھتا ہے، وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، اور مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے ہاتھ باندھا۔ کتنا ٹائم ہو گیا بھیا؟ ارے 3:15 ہونے جا رہا ہے، اور سحری بھی کھانی ہے، میں نے تقریر بھی شروع نہیں کی ہے، یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ ہاں ابھی شروع بھی نہیں کی ہے ابھی، نہیں تھوڑی سی اور، نہیں تھوڑا سا اور، بس تھوڑا سا اور، چونکہ سلام بھی ہے دعا بھی ہے۔ اور کئے بجے تک سحری کا ٹائم ہے؟
4:30 बजे 4:30 तक तो टाइम तो है अभी जी, बहुत टाइम है। बोलो सुभान अल्लाह। अभी जगह भी बताना है ना। हाँ हाँ जगह ठीक है, जगह बता दिया, ठीक नहीं ठीक, आप जगह बताना है। जगह हाँ सही बात याद करा दिए हमारे नईम भाई ना, क्या हाँ नईम भाई ने बात याद करा दी कि जगह बतानी है, खर्चा करना होगा मगर। बाने दोनों नईम हैं, दाएं और बाएं दोनों नईम भाई है। सुभान अल्लाह। और बीच में मौलाना साहब। जी हाँ खबर सफी साहब है, मौलाना मुफ्ती साहब। जी हाँ मुफ्ती साहब। हाँ नाम भूल गया हूँ मैं, अच्छी तरह जानता हूँ। जी आती के हाँ सुभान अल्लाह। बोलिए मुहम्मद सुभान अल्लाह। जगह बतानी है और ये तो सुनो, पहले हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ने के बाद सरकार गए मिंबर पे। अब मिंबर पर जाने के बाद फैं साहबियों, अब मैं तुम्हारे दरमियान से तुम लोगों से पहले मौला के यहाँ जाने वाला हूँ। तो साहबों को अफसोस हुआ कि या अल्लाह अब हुजूर चले जाएंगे तो हम लोगों का होगा, नहीं अफसोस होगा जी। तो हुजूर ने फरमाया अफसोस ना करो, जा तो रहा हूँ तुमसे पहले, मगर सुनो इन्ना मअदकुम लल हौज़, क़यामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हमारी तुम्हारी मुलाकात सबसे पहले मेरे हौज़े कौसर पे होने वाली है। इन्ना अतैना कल कौसर, हौज़े कौसर पे होने वाली है। वो कौसर के बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा 27 हदीस नंबर 5 देखो ना, मसीरत शहरी, नबी फरमाते 1 महीने के मुसाफत के मिकदार मेरा हौज़ लंबा चौड़ा है। माहू अबयदो मिनल लबन, उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। अबरदो मिनल सलज, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है। अहला मिनल असल, शहद से ज़्यादा मीठा है। मन शरबा ला जज़्म अबदा, सुन्नियों मुक़द्दर पे नाज करो। नबी फरमाते जिसे एक बार क़यामत में कौसर पिला दूंगा, गर्मी जितनी रहे नहने दो, दोबारा उसको प्यास ही न लगेगी। आला हज़रत फरमाते हैं सोख्त जानों पर वो पुरजोश रहमत आए हैं। आप एक कौसर से लगी दिल की बुझाते जाएंगे, बेशक मुस्ता शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अकल मालूम हो जाए कि मिलाद कमेटी वाले तरफ से इफ्तारी का इंतज़ाम है। इफ्तारी का तो ये सुन्नी मुसलमान खाता भी है, लड़ता भी है, गिराता भी है। अब लंगर बैठे तो और देखा, लंगर में लड़ता भी है और लंगर गिरता है तो लंगर की तो क़यामत में कौसर पीने लिए तो नहीं लड़ोगे ना, 1,00,000 2,00,000 तो होगा नहीं, खरबों खरब का मजमा होगा, तो लड़ोगे तब का होगा। तो नहीं, नबी फरमाते न घबराना, खरबो खरब रहने दो। आनियतु कुनुजुम इस समा, नबी फरमाते मेरे हौज़ पर अल्लाह ने पहले से सुन्नियों तुम्हारे लिए इतने प्यालों का इंतज़ाम अल्लाह ने कर दिया है जितने के आसमान में सितारे नजर आ रहे हैं। आय सुन्नियों मुक़द्दर पे नाज करो। अरे एक बात, अगर कहीं मिलाद मैदान में या कहीं 100-200 टोपी वाले की भीड़ लग जाए तो गुजरने वाला और भीड़ लगाता है, देखते कि भाई क्या हो रहा है, नहीं भीड़ लगती है। तो हौज़े कौसर पे तो होगा मेला, अरे भाई अरबों अरब का मेला ना होगा सुन्नियों का, तो उधर वाला समझ गए, नहीं समझा उधर वाला, तो भीड़ देखेगा हमारी आपकी, तो वो भी खिसकना आना शुरू करेगा कि भैया भीड़ क्या है कि आखिर उसको पता क्या कि कौसर क्या होता है, वो भी भीड़ देख के आना लगेगा। तो हदीस शरीफ में जब आना शुरू करेगा तो हमारे नबी फरमाते युहालो बैनी व बैनहुम, जब उधर वाला आना शुरू करेगा तो सरकार फरमाते मेरे दरमियान और उनके दरमियान अल्लाह के फरिश्ते पर्दा डालेंगे। इधर कहाँ लो पर्दा डाल दिया गया, अरे भाई दरवाज़ा बंद कर दोगे तो अंदर आदमी आएगा, तो पर्दा डाल दिया। तो हुजूर ने फरिश्तों क्यों पर्दा डाला, मेरा नहीं था क्या? तो फरिश्तों ने कहा ला तदरी मा हदसु बादका, हुजूर आपसे क्या बताया जाए, आप तो जानते हैं। क्या कहा फरिश्तों ने, आप तो जानते हैं मा हदसु बादका, हुजूर जब आप दुनिया से चले गए विसाल फरमा गए तो इन बदमाशों ने दुनिया में काका किया है। हुजूर यही वो लोग हैं जिन्होंने आपको मुर्दा कहा है, यही वो लोग हैं जिन्होंने आपको भाई कहा है, यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा है कि नबी हमारी तरह है, यही वो लोग हैं जो कहा मर के मिट्टी में मिल गए। कहा अच्छा वही लोग आ गए हैं। तो नबी फरमाते पर्दा कैसा, सोहकन सोहकन सोहकन, हदीस में 3 बार नबी फरमाया सोहकन सोहकन सोहकन, पर्दा कैसा, मारो सबको, मार के भगाओ सबको, भगाओ अरे भगाओ किसी को मारो तो भागेगा भी, अब पलट के देखेगा कहीं पीछे से आ तो नहीं रहा है,
بھاگ بھی رہا ہے، پلٹ کے دیکھ بھی رہا ہے، تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے اے بدماش پلٹ کر کیا دیکھتا ہے؟ احمد رضا نے تجھے دنیا میں پیغام مصطفیٰ دیا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا سنی جو نبی کو مالک کہتا ہے، مالک کوثر کہتا ہے، حیات النبی کا عقیدہ رکھتا ہے، یہاں بھی پیتا ہے، حسنین کا صدقہ پیتا ہے، قیامت میں بھی پیے گا، ان کے نانا جان کے ہاتھوں کوثر کا جام پیے گا۔ شاعر کہتا ہے تمنا میں کشوں کی، جب سنی جنت میں پینے کی، حد تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی، اور نسیم صبح کی جامہ تلاشی لی گئی، جسم گلوں پر کھل گئی چوری محمد کے پسینے کی۔ دعا کرو، دعا سے تقدیر بدلتی ہے۔ آج لیلۃ القدر ہے، دعا ہوگی سب کی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ۔ بولیے نا مان یہی نا کہ دعا کرو تقدیر بدلے گی۔ فرض نماز پڑھو، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں؟ مزاروں پہ۔ کہاں ہوتی ہیں؟ مگر آپ کو مانگنا نہیں آتا اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سنی جائے گا خالی چادر چومے گا، نماز ایک وقت کی نہ پڑھے گا، پتہ نہیں کہ دعائیں نہیں قبول ہوگی۔ چادر چومنے سے کہیں دعا قبول ہوتی ہے؟ کچھ لوگ جائے گا مزار کے پیر کو دبائے گا، اس کو پتہ نہیں کہ جتنا دبا رہا ہے اتنا اللہ کا ولی قبر میں ناراض ہو رہا ہے۔ ارے تم کو جانے کا طریقے نہیں معلوم ہے، طریقہ تو سیکھ لو، طریقہ تو سیکھ لو۔ خالی جاؤ گے بھرتی جاؤ گے، کیونکہ اللہ نے کہا یہ لب ہلا دے گا تو دے دوں گا، اللہ کا حکم ہے یہ لب ہلائے گا تو دے دوں گا۔ بخاری شریف میں تو جانے کا طریقہ بھی تو سیکھنا چاہیے نا، اور مانگنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے نا۔ سنو دعائیں کہاں جلدی قبول ہو جاتی ہے، محبت سے بول دو سبحان اللہ بتاتے ہیں۔ الٹو قرآن شریف سے شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہائے مختصر پھیلاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام گئے مریم کے عبادت خانہ میں، تو وجدہا عندہا رزقا، قسم قسم کے پھل۔ تو حضرت زکریا نے کہا انا لک ھذا مریم، پھلوں کا موسم نہیں ہے تیری عبادت خانہ میں، تازہ پھل کہاں سے؟ تو مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کے نبی وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا کی عمر تھی 80 سال۔ کیا سال؟ نہ بیٹا نہ بیٹی، جس کو اولاد نہ ہو مولا سے ضرور دعا کرے گا۔ اولاد کے بارے میں حضرت زکریا کی دعا اس وقت تک قبول نہ ہوئی تھی، تو حضرت زکریا نے سوچا یہ جگہ مستجاب معلوم ہوتی ہے، جب بیلا موسم کے پھل آ رہا ہے تو بڑھاپے میں اس جگہ دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، اور اس جگہ ہو سکتی ہے۔ کون جگہ نہیں سمجھے؟ جو ولی کا چلہ گاہ ہو۔ ارے مریم نبی نہیں ولیہ تھی نا، تو جہاں ولیہ یا ولی بیٹھ کر چلہ کھینچ لے تو اس جگہ پہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مریم کا چلہ گاہ عبادت خانہ، دعا تو ہونا لکھا، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن میں ہونا لکھا دا زکریا، ہونا لکھا دا زکریا رب ہو۔ تو مریم کی عبادت خانہ میں جہاں عبادت کرتی تھی حضرت زکریا نے وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا بلا موسم کے پھل آ رہا ہے تو بڑھاپے میں ایک بیٹا نہ دے گا، بڑھاپے میں ایک بیٹا نہ دے گا۔ تو قرآن شریف اب سنو، اللہ اکبر، هو قائم یصلی فی المحراب، ہے کہ نہیں؟ فنادت الملائکہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ ابھی مریم جہاں عبادت کرتی تھی اس عبادت خانہ میں حضرت زکریا دعا کر ہی رہے تھے کہ جبریل امی آ گئے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ جو قرآن شریف ہے نا، جبریل امی آ گئے، کہا ہے زکریا مبارک ہو، دعا قبول ہو گئی ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اور اللہ ایک بیٹا کی بشارت دیتا ہے، اور اس بیٹا کا نام یحییٰ رکھنا، اللہ نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے۔ لو اب کوئی بولے جگہ کیا دخل ہے؟ تو 80 سال پہلے کیوں نہیں دعا قبول ہوئی جی؟ اور ہونا لکھا قرآن میں کیوں آیا کہ اس جگہ پہ قبول ہوئی؟ اس جگہ پہ تو جگہ کا دخل ہوا نا۔ تو حضرت زکریا نے کہا مولا میں بڈھا ہو گیا ہوں، اب بیوی باز ہو گئی، اب بیٹا کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا زکریا تیرے رب کے لیے بڑا آسان کام ہے، نہیں جی رب کے لیے بڑا آسان کام ہے۔ تو کہا مولا کوئی نشانی بتا دے کہ میں سمجھوں گا یحییٰ آنے والا ہے۔ کہا جب تیری بیوی کے پیٹ میں بچہ آ جائے گا تو 3 دن تک خود بخود تیری زبان بند ہو جائے گی، سمجھ جانا ابھی یحییٰ آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تکلم الناس، قرآن شریف میں کہ 3 دن تک بات نہ کرو گے۔ قدرت خدا کی دیکھو، جب عبادت کا ٹائم ہوتا ہے نا تو زبان کھل جاتی ہے، عبادت ختم زبان بند۔ سمجھ گئے حضرت زکریا کا مہمان آنے والا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کا مزار شریف دمشق کے جامع مسجد کے بیچوں بیچ میں ہے۔ میں نے ان کے مزار شریف پہ جا کے فاتحہ پڑھی ہے۔
قبول ہوئے نا؟ تو آپ کہو گے مولانا صاحب پیسہ کہاں، اب سب نعیم بھائی تو نہیں کہ پیسہ ہو چلے جائے حضرت مریم کا عبادت خانہ تلاش کے وہاں دعا کر لے، تو ہم انڈیا میں نہ بتا دیں آپ کو، ہاں سبحان اللہ، بتا دیں کہ آئندہ کے لیے چھوڑ دیں، بتا دیں تو محبت سے سبحان اللہ بولو تو بتاتے ہیں۔ الٹا مسلم شریف جلد ثانی باب قبول توبۃ القاتل، سبحان اللہ، ہائے ہائے کیا پیاری حدیث ہے۔ حضور جو ہے، حضور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں حضرت موسیٰ کی امت کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابیوں موسیٰ کی امت میں ایک شخص تھا جس نے 99 کو قتل کیا تھا۔ کتنے کو؟ گئے کم پڑھے لکھے مولوی کے پاس، پادری کا پادری صاحب دعا قبول ہوگی، توبہ کرنے آئے، کہا گناہ کا 99 کا قاتل ہوگا، بیٹھ بھاگ، 99 کا قاتل دعا کرنے آیا، توبہ کرنے، کہا نہیں ہوگی قبول، کہا نہیں ہوگی تو آپ کا کیجیے گا پورے 100، پورے جب قبول نہ ہوگی تو آپ کا کیجیے گا، زندہ رہ گئے۔ گئے ایک پڑھے لکھے مولوی کے پاس، کہا حضرت توبہ کرنی ہے، کہا گناہ، کہا 100 کا قاتل ہوں، کہا حدیث میں آیا ہے کہ گناہوں کے ڈھیر زمین سے آسمان تک لگ جائے، باب مفتوح للتوبہ، جنت کا ایک دروازہ جو توبہ والا ہے وہ اینی ٹائم کھلا رہتا ہے، اینی ٹائم دعا کرو توبہ کرو قبول ہوگی۔ مگر ہمارے نبی فرماتے ہیں، اس نے مولوی پادری نے ان سے کہا کہ جلدی چاہتا ہے، جلدی دعا قبول ہو، جلدی چاہتا ہے، کہا حضور نسخہ بتائیے نا، جلدی کیا ہے کوئی نسخہ؟ کہا ابھی بتا دیتا ہوں، یہاں نہیں جلدی، وہاں نہیں جلدی، گھروں میں نہیں جلدی، کہا کہاں جلدی؟ کہا فانطلق الی ارض کذا فإن بها اناسا یعبدون اللہ تعالی، کیا دیکھتا ہے فلاں بستی میں چلا جا، اللہ حضرات اتنا اچھا بیان آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔